بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. میں ہوں آپ کا ہوسٹ اکنامک ٹائم کے ساتھ محبوب شیخ. آج ہم گورنر ہاؤس کراچی میں بیٹھے ہیں. ہمارے ساتھ ایک معروف شخصیت, کسی تعارف کی محتاج نہیں, محمد زبیر صاحب, گورنر سندھ. نجکاری سیکٹر سے بھی ان کا تعلق رہا ہے, موجودہ حکومت کے بہت اہم حصہ رہے ہیں, اور اس وقت سندھ کے اندر جو حالات ہیں سیاسی یا تجارتی, تاجر برادری کی امیدیں ان سے وابستہ رہتی ہے ہمیشہ. کسی بھی وقت تاجر برادری کو ضرورت ہو حاضر ہیں ہر وقت, اور ہر کام کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پر. ہم ان کو پہلے خوش آمدید کہتے ہیں اپنے پروگرام میں. آپ کا بہت بہت شکریہ زبیر صاحب کہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا. ناظرین, ہم زبیر صاحب سے معلوم کرنا چاہیں گے اس وقت کراچی کے اندر جو موجودہ صورتحال ہے, اس وقت سیاسی جو صورتحال ہے اس کے حوالے سے وہ کراچی کو کہاں کس مقام پہ دیکھتے ہیں؟ سیاسی صورتحال تو میرا خیال ہے کافی, جس کو کہتے ہیں نا, سپیس اوپن ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ کراچی میں پچھلے تقریباً 30 سال سے سن 87 میں پہلی دفعہ ایم کیو ایم ابھر کے سامنے آئی تھی لوکل گورنمنٹ الیکشنز میں, اور اس کے بعد سے ہر الیکشن جو پروونشل, نیشنل اسمبلی, لوکل گورنمنٹ کا ہوا ہے اس میں ایم کیو ایم نے اپنی برتری ثابت کی تھی. پچھلے ایک آدھ سال میں ایم کیو ایم میں توڑ پھوڑ کافی ہو گئی, جو کہ ایک ریالٹی ہے. ایم کیو ایم پاکستان بن گئی, ایم کیو ایم لندن الگ ہے, پی ایس پی بن گئی, وہ بھی ایک ایم کیو ایم میں سے ہی نکل کے لوگ ہیں. مصطفیٰ کمال وغیرہ لیڈنگ جو پولیٹیکل لیڈرشپ تھی کچھ وہ ادھر چلی گئی. تو اب ظاہر سی بات ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ جو نمبر 1 پولیٹیکل پارٹی تھی اس کے 3 حصوں میں بٹنے سے, ایک تو وہ ایک نیا ایک انوائرمنٹ ہے, سو ایک اوپن سپیس ہے جس میں بہت سی پولیٹیکل پارٹیز کے لیے بھی اپرچونٹی ہے. ابھی یہ نہیں پتہ کہ ظاہر ہے کہ جو کراچی کے عوام ہیں وہ کیا ایم کیو ایم پاکستان کو سپورٹ کرنا چاہیں گے یا پی ایس پی کو یا دوسری جو بھی پولیٹیکل پارٹیز ہیں. سب کے لیے مواقع ہیں. جی. اچھا زبیر صاحب, یہ بتائیے گا کہ آپ کا تعلق نجکاری سیکٹر سے بھی رہا ہے, جی, تو جن اداروں کی نجکاری کی گئی تھی یا جو آپ سمجھتے ہیں کہ مزید اداروں کی نجکاری ہونی چاہیے ملک میں, جو اس وقت سرکاری ادارے ہیں؟ میں تو بہت ہی اسٹرانگ بلیور ہوں کہ جو کمرشل آرگنائزیشنز ہیں وہ جو حکومت کی تحویل میں ہیں ان کو کمرشل طریقے سے ہی چلانا چاہیے, اور اس کے لیے پرائیویٹ سیکٹر ہی کو چلانا چاہیے. حکومت میں چاہے وہ سیاستدان ہوں, منسٹر یا بیوروکریٹس ہوں, ان کے پاس کوئی تجربہ نہیں ہوتا, تو اور وہ اس کا رزلٹ بھی سب کے سامنے ہے. ٹی آئی اے کو اٹھا لیں تو 30 سال سے لاس میں چل رہے ہیں. ابھی اس کو بار بار اب اگر آپ ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, اور 30 سال ہو چکے ہیں لاس میں جاتے ہوئے, بہت سی حکومتیں آئیں اور بڑے اچھے اچھے لوگوں کو اپوائنٹ بھی کیا, لیکن حکومت کا ایک لمیٹڈ سکوپ ہوتا ہے. اس میں جو ڈیفیکلٹ ٹف ڈیسیشنز ہونے تھے, جو کمرشل آرگنائزیشن کا جو ایک جس کو کہتے ہیں نا میرٹ بیس سسٹم ہوتا ہے, وہ اگر آپ نہیں امپلیمنٹ کر سکتے تو پھر کوئی فائدہ نہیں. تو اس وجہ سے جو کمرشل آرگنائزیشنز ہیں, اور ماحول کی بھی بات ہوتی ہے. بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ جی یہی پی آئی اے سن 70 کی دہائی میں چلتا تھا, بالکل چلتا تھا, اور ون آف دی بیٹر ایئر لائنز تھا دنیا کا. بٹ سن 70 کا پاکستان اور آج کا پاکستان زمین اور آسمان کا فرق ہے. اس وقت کورٹ کچہری نہیں ہوتی تھی, کوئی ہائی کورٹ کا چیف جسٹس یا جج یا سپریم کورٹ کا کوئی بھی یہ اسٹے آرڈر نہیں دے سکتا تھا کہ آپ نے اس کو بندے کو ٹرانسفر کیوں کیا. وہ اس وقت تو اٹھا کے نکال دیتے تھے. جب نور خان تھے تو وہ اگر چاہتے کہ ان کو اگر پتا تھا کہ سرپلس ہیں امپلائیز تو نکال دیتے تھے نا. تو یہی ہوتا ہے پرائیویٹ آرگنائزیشن میں, اور اس وقت کوئی کورٹ اور کوئی میڈیا بیچ میں نہیں آتا تھا. ابھی آپ ایک شخص کو ٹرانسفر نہیں کر سکتے ہیں اور بیچ میں کورٹ آ جاتا ہے, تو ماحول بالکل چینج ہو چکا ہے. اسی طرح سے لوگ کہتے ہیں کہ جی ایمریٹس بھی تو حکومت کی تحویل میں ہے اور چلتا ہے, اور اتحاد, وہاں کا ماحول اور یہاں کا ماحول بالکل ڈیفرنٹ ہے. وہاں اگر سب ایگری کریں گے کہ ایمریٹس میں اگر 5 امپلائیز بھی سرپلس ہیں آج تو شام تک نکال دیں گے وہ. یہاں 15 کے 15,000 سرپلس ہیں. مطلب جو بھی چیف ایگزیکٹو آتا ہے وہ اپنی مرضی کے, چاہے وہ 5,000 امپلائیز ہوں یا 10,000 امپلائیز ہوں. تو اٹس ناٹ جسٹ اے میٹر آف کوانٹٹی, اٹس آلسو اے میٹر آف کوالٹی. اور تو وہ جو 600 ارب روپے کا خسارہ ہے, اور جو کہ پاکستان کے عوام پے کرتے ہیں ہر سال, اور پلس ان کو وہ کوالٹی سروسز نہیں ملتی, تو پھر کیا فائدہ ہے. اچھا زبیر صاحب, یہ بتائیے گا کہ اس وقت جو ہے وہ آپ کو بتایا کہ معاشی پالیسیوں کا تسلسل چل رہا تھا, جی, اور ایک دم سے جو ہے وہ نواز شریف صاحب کی
اس کے بعد جو ہے وہ نئے وزیر اعظم آگا شاہد خاقان عباسی صاحب. تو آپ کیا سمجھتے ہیں وہ سلسلہ تسلسل جاری ہے ابھی یا اس کو جاری رہنا چاہیے یا اس میں کیا پیش رفت ہونی چاہیے؟ اکنامک پالیسیز تو سیم ہے, اکنامک پالیسی ایز اے فنڈامنٹل جو ہے وہ تو سیم ہے, لیکن ظاہر سی بات ہے وہ جو ایک کانفیڈنس ہوتا ہے, نواز شریف کو پوری دنیا بہت عرصے سے جانتی تھی اور وہ پرو بزنس سمجھے جاتے تھے, اور سو بزنس طبقوں کا ان پر کانفیڈنس بھی تھا, اور صرف پاکستان میں نہیں گلوبل بزنسز کا. اب شاہد خاقان عباسی آئے ہیں, شاہد خاقان عباسی از اے نیو فیس ٹو انٹرنیشنل بزنس کمیونٹی اور پاکستان بزنس کمیونٹی. وہ خود بھی ایک سکسیسفل بزنس مین بھی ہیں, لیکن ظاہر ہے یہ ڈسرپشن کا ایفیکٹ تو ہوگا. ڈسرپشن اگر ہوتی کہ نارمل ہوتا کہ جی نواز شریف چھوڑنا چاہتے ہیں اور شاہد خاقان عباسی کو پرائم منسٹر بنا دیں, تو میرا خیال ہے اس طرح سے امپیکٹ نہ ہوتا. بٹ ایک پرائم منسٹر ڈسکوالیفائی ہوتا ہے تو اس کا امپیکٹ تو ہوگا نا, آئی مین بزنسز پر. اچھی چیز یہ ہے کہ نیکسٹ الیکشن میں تھوڑا عرصہ رہ گیا, تو نیکسٹ الیکشن میں جب عوام جو بھی جس کو الیکٹ کریں گے تو وہ ایک اس کے بیسس پر ایک اپنا اکنامک پلان دیں گے. تو اس وقت تو ویٹ اینڈ سی والی کیفیت ہے بزنس مین کی طرف سے کہ دے وانٹ ٹو ویٹ فار دا نیکسٹ گورنمنٹ ٹو کم اپ, جو بھی ہو, پی ایم ایل این کی ہو, پی ٹی آئی کی ہو, پی 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 کی, جس کی بھی ہو, وہ ایک ویٹ اینڈ سی کا ہے. دس از واٹ وے ماحول بہت بدل گیا فار گڈ. جو 2013 میں تھا اب بالکل ڈفرینٹ ہو چکے. جو دو سب سے بڑے جس کو کہتے ہیں نا رکاوٹ تھے اکنامک گروتھ میں, ایک لا اینڈ آرڈر کی سچویشن اور دوسری بجلی کی سچویشن, دونوں جو تھے مطلب ان دونوں کو ٹھیک کیے بغیر تو اکانومی میں معیشت میں امپرومنٹ کا کوئی چانس ہی نہیں تھا. اگر آپ کے پاس بجلی نہیں ہے تو آپ پیداوار کیسے کریں گے؟ اور اسی طرح سے اگر آپ کا لا اینڈ آرڈر بم پھٹ رہے ہیں ہر جگہ, اور کراچی جیسے فائنینشیل ہب میں ایک دن کے لیے کوئی گھوڑا آنے کے لیے تیار نہیں ہے, تو کیسے اکانومی آگے جا سکتی تھی؟ سو میرا خیال ہے اگر اس حکومت کو جو سب سے زیادہ کریڈٹ جاتا ہے دو چیزوں کا, تو وہ یہ دو چیزیں, اور یہ دونوں بہت مشکل چیزیں تھیں. یہ کوئی آسان چیزیں نہیں ہے کہ یہ ایک ڈیسیجن لیا اور آپ نے سب کچھ ٹھیک ہونا شروع ہو گیا. یہ چونکہ اتنا زیادہ بحران آ چکا تھا. اگر آپ بجلی کے حوالے سے دیکھیں کہ 2013 میں جو ڈیمانڈ سپلائی گیپ تھا بجلی کے حوالے سے وہ بہت زیادہ تھا, اور کوئی بھی انڈر پروڈکشن کوئی نہیں تھا بجلی کا منصوبہ کہ جی یہ ابھی 6 مہینے میں آ جائے گا یا 1 سال میں آ جائے گا, ایسا کچھ بھی نہیں تھا. اور نہ ہی کوئی بجلی اگر آ بھی جاتی تو ٹرانسمیشن لائنز وغیرہ کے حوالے سے اتنی بدحالی تھی کہ بجلی پیدا بھی ہو جائے تو اس کی ٹرانسمٹ نہیں ہو سکتی تھی. تو ملٹی بلین ڈالر کی انویسٹمنٹ چاہیے تھی, اور سی پیک کی جو انیشیٹ کیا تھا اس میں سب سے زیادہ فوکس اسی وجہ سے, جو 34 بلین ڈالرز ہیں سی پیک کے ٹوٹل منصوبہ تو 62 بلین ڈالر ہے, بٹ اس میں سے 34 بلین ڈالر جو ہیں وہ صرف بجلی کے منصوبے ہیں. اور جگہ جگہ سی پیک کے تحت منصوبے لگ رہے ہیں, چاہے وہ ڈومیسٹک کول سے تھر میں ہیں, چاہے یہاں پورٹ قاسم کراچی میں کول فائر پاور پلانٹ ہیں, یا سولر پلانٹ ہے پنجاب میں, یا دوسرے منصوبے ہیں تو یا بلوچستان میں ہیں یا گوادر میں ہیں سی پیک کے تحت. تو 34 بلین ڈالرز بہت بڑی رقم ہوتی ہے. تو ایک تو بجلی, دوسرا جو لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے اتنی خراب سچویشن تھی کہ جس کو ہم کہتے ہیں کہ اٹ پوزڈ این ایگزسٹینشیل تھریٹ ٹو پاکستان. کراچی کا تو میں نے آپ کو بتایا کہ بالکل ہی میرا خیال ہے پوری دنیا میں کراچی واز نون ایز ون آف دی موسٹ ڈینجرس سٹیز ان دا ورلڈ. ابھی آپ یہاں دیکھیں ہسل اینڈ بسل ہے, لوگ کاروبار کر رہے ہیں, شام کو تفریح کے لیے نکلتے ہیں, رات بھر کراچی کی رونقیں بحال ہو چکی ہیں. اور اگر آپ اسٹیٹسٹکس بھی دیکھیں تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ جو ایک تو ہینس کرائمز جو تھے وہ تو بالکل ایلیمنیٹ ہو گئے ہیں, اور اللہ کا شکر ہے. اور 2016 پہلا سال تھا آفٹر اباؤٹ 20 ایئرز کہ کراچی میں ایک دن بھی شٹ ڈاؤن نہیں ہوا تھا, اور 2017 پھر دوسرا سال رہا ہے کہ ایک دن بھی شٹ ڈاؤن نہیں ہوا کراچی. تو وہ ایک سرٹنٹی آ گئی ہے, لوگ پلان کر سکتے ہیں, بزنسز کانفرنسز ایونٹس کو پلان کر سکتے ہیں, اپنے گیسٹ کو بلا سکتے ہیں, باہر سے بزنس مین آ رہے ہیں, ہوٹلز بھر گئے ہیں, اب رونقیں واپس آ گئی ہیں. اینڈ آئی تھنک اسی کی وجہ سے فیڈرل گورنمنٹ نے بھی یہ جو اکنامک انیشیٹو لانچ کیا اس کے ساتھ
اپنی رسپانسبلٹی محسوس کرتے ہوئے بہت سے پروجیکٹس جو فیڈرلی فنڈڈ پروجیکٹس ہیں جو فیڈرل گورنمنٹ کی رسپانسبلٹی نہیں ہے کیونکہ انڈر 18th امینڈمنٹ کی پروونشل حکومت کی ہوتی ہے، سو ہم اپنی رسپانسبلٹی جو ہم کسی اور شہر میں نہیں کر رہے بائی دا وے، کراچی کے علاوہ سندھ کے کچھ شہر ہیں اور اس میں کر رہے ہیں، بٹ کراچی میں صرف جو منصوبے ہیں وہ 75 بلین روپیز 25 بلین کا ابھی پیکج اناؤنس کیا، 3 منصوبے آلریڈی چل رہے تھے جو گرین لائن پبلک ٹرانسپورٹیشن کا منصوبہ ہے، ایک K4 پانی کا منصوبہ ہے بہت بڑا، لیاری ایکسپریس وے ہے جس کی 19 تاریخ کو اوپننگ کر رہے ہیں پرائم منسٹر، وہ 2002 میں شروع ہوا تھا، تو جب سے فیڈرل گورنمنٹ نے اس کو ٹیک اوور کیا ہے تو اس کی سپیڈ بھی ہم نے بڑھائی ہے، اور اللہ کا شکر ہے اس کی اب فائنلی اوپننگ ہو رہی ہے 19 جنوری کو۔ تو یہ سب چیزیں بڑی امپورٹنٹ تھیں جس سے اگر آپ انفراسٹرکچر کو امپروو کریں گے، ابھی کچھ پیکج میں ہم انڈسٹریل زونز کی امپروومنٹ کے لیے بہت بڑی رقم ہم نے رکھی ہے تاکہ انڈسٹریل زونز میں ہی فیکٹریز لگیں گی یا کارخانے لگیں گے اور اسی سے جاب کریٹ ہوں گی اینڈ سو آن۔ اچھا زبیر صاحب یہ بتائیں CPSE چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور آپ سمجھتے ہیں کہ گیم چینجر ہے؟ اٹس مور دین اے گیم چینجر۔ دیکھیں ایک بڑی سمپل سی بات ہے، کسی دو ممالک میں ایون ویسٹرن کنٹریز میں کسی دو ممالک میں اتنی بڑی رقم انوالو نہیں رہی ہے، $62 بلین، ناٹ ایون وہ جب سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد US نے چاہے جاپان میں چاہے جرمنی میں بہت ہی انفراسٹرکچر امپرومنٹ کے لیے سرمایہ کاری کی تھی، تو اتنا بڑا سائز نہیں تھا $62 بلین، اور پاکستان کے لیے تو ظاہر سی بات ہے بہت بڑی رقم ہے۔ تو ایک جو ہر ایک کا اپنا تھنکنگ ہوتی ہے کہ ملک کو آگے لے کے جانے کے لیے کیا کرنا چاہیے، بٹ جنرلی ایکسیپٹڈ پرنسپل جو ہے کہ سب سے پہلے آپ کو اپنا انفراسٹرکچر ٹھیک کرنا پڑتا ہے۔ انفراسٹرکچر آپ ٹھیک کریں گے تو سرمایہ کاری پھر آئے گی، ماحول کریٹ کریں گے، تو اس میں موٹر ویز بھی ہیں، ہائی ویز بھی ہیں، اس میں بجلی کے کارخانے جیسے میں نے کہا وہ بھی ہیں، اس میں گوادر کا پورٹ بھی ہے، انٹرنیشنل ایئرپورٹ بھی ہے، اور پھر انڈسٹریل زونز ہیں۔ تو انڈسٹریل زونز ایسے جیسے آپ سیٹ اپ کریں گے تو اس سے آپ دوسرے ممالک سے جو بزنسز ہیں اس کو بھی ریلوکیٹ کروائیں گے یہاں پاکستان میں، جس طرح چائنا سے بہت سے انڈسٹریز میں ریلوکیٹ ہم کرنے کی بات چیت، جس طرح ٹیکسٹائل ہے کہ وہ بجائے کہ وہاں وہ پیداوار کریں، یہاں سے را ٹیکسٹائل خریدیں اور پھر چائنا لے کے جائیں اور پھر پیداوار کریں اور پھر مڈل ایسٹ اور یورپ میں ایکسپورٹ کریں، تو اس سے زیادہ اچھا یہ ہے کہ یہاں سے خرید کے یہیں پیداوار کریں اور یہیں سے ایکسپورٹ کریں، کاسٹ آف پروڈکشن یہاں سستا ہے۔ تو اور اس میں یہ بھی میں بتا دوں چونکہ یہ کینیڈا اور امریکہ میں بھی دیکھا جا رہا ہے کہ یہ CPEC کا مطلب یہ نہیں کہ باقی سب ممالک باہر ہو گئے، اس میں CPEC کے منصوبوں میں امریکی کمپنیز بھی شامل ہیں۔ ابھی کل ایک اٹالین کمپنی ہے جو کہ ایک CPEC کے منصوبے میں ہپکو کے ساتھ مل کے کام کر رہے ہیں، اپنا جو ان کا ایکسپرٹیز ہے اس کے لیے، جو یہ جو بجلی کے کچھ منصوبے ہیں کول، ڈومیسٹک کول سے، اس میں جو سب سے بڑا کمپوننٹ بوائلر ہے وہ جنرل الیکٹرک جو امریکن کمپنی ہے وہ پرووائڈ کر رہے ہیں۔ تو یہ باقی سب یہ تو 62 بلین تو ڈائریکٹ ہے نا، اس کے جو انڈائریکٹ ایڈوانٹیجز ہیں وہ تو بلینز آف ڈالرز کے ہیں۔ IT کمپنیز ہیں وہ فل ایڈوانٹیج لیں گے، امریکن ہو یا یورپین ہو، اور دوسری کمپنیز، تو میرا خیال ہے یہ تو پاکستان کے لیے اٹس سم تھنگ جو کہ میرا خیال ہے اگر ہم 3 چیزوں کا اس حکومت کریڈٹ لیتے، ایک بجلی، ایک لا اینڈ آرڈر اور ایک CPEC۔ جی ہاں۔ اچھا زبیر صاحب یہ بتائیے گا کہ CPEC کی وجہ سے ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ بیرونی دباؤ بھی ہے امریکہ یا دیگر ممالک کا، آپ سمجھتے ہیں؟ میرا خیال ہے دو ریزن ہے، ایک تو وہ اس کا کچھ حد تک صحیح ہے، خوف زدہ ہے وہ؟ نہیں خوف زدہ تو نہیں، میرا خیال ہے اس میں دیکھیں اس میں جیو پالیٹکس شامل ہوتی ہے، جو بھی دیکھیں امریکہ اور انڈیا جو کلوز ہم کہتے ہیں بہت کلوز ہیں، تو سب سے زیادہ اس کا جو امپورٹنٹ پہلو ہے وہ اکنامک پہلو ہے، ملٹی بلین ڈالر کانٹریکٹس امریکہ اور انڈیا کے درمیان پچھلے چند سالوں میں سائن ہوئے ہیں، اور وہ ایک ریفلیکٹ کرتا ہے کہ جی وہ ان کی آپس میں فرام اے پولیٹیکل اسٹینڈ پوائنٹ، جیو پولیٹیکل اسٹینڈ پوائنٹ وہ کتنی آپس میں ان کی ریلیشن شپ اسٹرانگ ہے۔
چائنا امرج ہو رہا ہے ایز اے گلوبل پاور، صرف معیشت کے حوالے سے نہیں، ایز اے ملٹری گلوبل پاور، جو کہ ایک آئندہ آنے والے سالوں میں ایک دنیا کی پالیسی میکنگ میں ایک بہت امپورٹنٹ رول پلے کرے گا. اب ظاہر ہے امریکہ واز دی اونلی سپر پاور ان دا ورلڈ، تو وہ اس حوالے سے تو اٹس اے نیچرل تھنگ کہ وہ ریزسٹنس تو آئے گی. ہماری خوش نصیبی یہ ہے پاکستان کی کہ پاکستان نے اس وقت چائنا کے ساتھ ہاتھ بڑھایا تھا جب دنیا میں یہ چیز ایکسیپٹیبل بیہیویئر نہیں تھا. ارلی 60s میں ذوالفقار علی بھٹو صاحب جب فورن منسٹر تھے اور اس وقت چائنا سے دوستی ہم نے شروع کی، اور اور چائنا اس وقت ایک غریب ملک تھا، اور ہمارا کوئی سیلفش انٹرسٹ نہیں تھا، بٹ ہم نے اصولی طور پر وہ موقف لیا، اور جتنی بھی حکومتیں اس کے بعد آئیں ان سب نے چائنا کے ساتھ ریلیشن شپ کو بلٹ اپ کیا. ہماری خوش نصیبی یہ ہے کہ چائنا 1979 میں ڈینگ زیاؤپنگ جب آئے اور انہوں نے ریفارم ایجنڈا امپلیمنٹ کیا اور وہ مرج ہو کے بن گیا ایک سپر پاور ان دی اکنامک ٹرمز، ان دا ریئل ٹرمز. تو جو ہماری جو بہترین ریلیشن شپ تھی ایٹ آل لیولز، عوام کے لیول پر بھی، حکومت کے لیول پر بھی، پولیٹیکل پارٹیز کے لیول پر بھی، سو اگر اس کا بینیفٹ ہم نہ اٹھاتے ہیں، لیکن بینیفٹ اٹھانے کے لیے یہ صرف یہ نہیں ہے کہ آپ نے اس کو کہنا ہے کہ جی ہمیں کیا فائدہ ہوگا، آپ $62 بلین، اٹ ہیز ٹو بی ون ون فار بوتھ چائنا اینڈ پاکستان. تو ہمیں یہ بھی ان کو چائنا کو شو کرنا تھا جب 2013 میں سی پیک کی ابتدا ہوئی تھی کہ آپ کو کس طرح فائدہ ہوگا، صرف ہمیں نہیں فائدہ ہوگا، تو ایسے کوئی بھی نہیں کرتا. سو جب چائنا از کمنگ کلوز ٹو پاکستان سی پیک کے حوالے سے، اینڈ اٹس آلسو ایک لحاظ سے ڈیفنس کے حوالے سے بھی ایک آپ سیکیورٹی ارینجمنٹ ہے، کیونکہ جتنے بھی سی پیک کے منصوبے ہیں اس میں جو چائنا کا بھی انٹرسٹ تھا کہ ان کو سیکیورٹی کور ہونا چاہیے. سو آپ ہماری جو اسپیسیفک ڈویژنز ہیں جو کہ اس کو پروٹیکٹ کر رہی ہیں سی پیک کے منصوبوں کو، تو یہ ایک لحاظ تو اس حوالے سے تو بالکل صحیح ہے کہ انڈیا بھی پریشان ہوگا. پیور اس وجہ سے نہیں کہ پاکستان میں اکنامک ترقی کیوں ہو رہی ہے، اس وجہ سے کہ چائنا اپنے ارد گرد جو ہے وہ رائیولز جو ہیں، جو امریکہ انڈیا کا جو ایک ریلیشن شپ ہے، اسی وجہ سے پاکستان کی رشیا کے ساتھ بھی اب کافی ریلیشن شپ کلوز ہو گئی ہے، بیکاز رشیا بھی وہ فیئر کرتا ہے کہ جو چائنا امریکہ اور انڈیا کے آپس میں جو ریلیشن شپ ہے دیٹ از سارٹ آف اے گلوبل تھریٹ to their ambitions as a global power. So it's a natural thing. آپ وفاق کی نمائندگی کرتے ہیں بحیثیت گورنر، آپ بتائیں گے کہ اس وقت آپ کیا رول ادا کر رہے ہیں؟ یہاں پر مختلف سیاسی جماعتیں ہیں، ان سے آپ کا تعلق ہوتا ہے، ملنا ہوتا ہے، لوگوں کی شکایت میں بحیثیت گورنر آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ سب سے ملنا پڑتا ہے اور ملنا بھی چاہیے، اور میں تو خود انکریج کرتا ہوں جتنی بھی پولیٹیکل پارٹیز ہیں، چاہے جماعت اسلامی ہے، ANP ہے، MKM پاکستان ہے، PSP ہے، جو بھی جماعتیں ہیں یہاں، JUP ہے، جمعیت علماء پاکستان ہے، اور دوسری پولیٹیکل پارٹیز ہیں، کہ ان کے ساتھ ایک ریگولر انٹریکشن ہونا چاہیے. ایک تو کراچی میں ظاہر سی بات ہے ایک ہماری ہسٹری ہے جس میں سیاسی ماحول اچھا نہیں رہا، مار دھاڑ کی پولیٹکس رہی ہے. تو ایک تو سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز تھی کہ ہم نے نیوٹرالٹی انٹروڈیوس کرنی ہے، کہ ہم ایز اے گورنر، ظاہر ہے میری اپنی پریفرنسز ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ میرے گورنر ہونے سے کسی پولیٹیکل پارٹی کو نقصان نہیں ہونا چاہیے اور کسی کو فائدہ نہیں ہونا چاہیے. تو کہ جی میں کوئی ایسی چیزیں کروں جو پاکستان مسلم لیگ نواز کے لیے فائدہ مند ہو، یا ایٹ دی ایکسپینس آف اندر پولیٹیکل پارٹی. سو جو بھی مجھے اپروچ کرتا ہے، اور اپروچ نہیں بھی کرتا تو بہت سی پولیٹیکل پارٹیز ہیں، جماعت اسلامی کے ڈیلیگیشن کو میں نے خود انیشیٹ کر کے بلایا، ANP کو خود انیشیٹ کر کے بلایا، اور ان سے سمجھنے کی بھی ضرورت ہوتی ہے کہ شہر میں کیا ماحول ہے اور وہ کیا سمجھتے ہیں کہ ہونا چاہیے، فیڈریشن سے وہ کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں، وہ بڑا لازمی ہے سمجھنا. اور اب چونکہ یہ 2018 آ رہا تھا، یہ بہت ہی امپورٹنٹ سال ہے پاکستان کے فیوچر کے حوالے سے، تو اس میں ایک میرا خیال ہے بہت امپورٹنٹ یہ ہے کہ پاکستان اگر اس ٹیسٹ سے گزر جائے گا،
ان اے فیئرلی ریزنیبل وے جو الیکٹورل پروسیس ہے، تو ایک پاکستان بہت بڑی کامیابی ہوگی پورے پاکستان کے لیے. تو وہ اس میں پولیٹیکل اویئرنیس اور پولیٹیکل انوالومنٹ اس حد تک تو بالکل لازمی ہے. اچھا، شہر کراچی ایک بہت بڑا شہر ہے جی دنیا کے بہت سارے ممالک اس میں سما سکتے ہیں. جی بزنس کمیونٹی کو کچھ مسائل درپیش ہے، ان میں پانی کا بہت بڑا مسئلہ ہے کہ پانی جو ہے وہ دستیاب نہیں ہے. دیکھیں بزنس کمیونٹی کے عام شہری کو بہت سے مسائل ہیں کراچی میں. ایک تو یہ نا کہ بیکاز لا اینڈ آرڈر اتنے سال تک 20-25 سال تک اتنی زیادہ خراب رہی، تو اس کی وجہ سے ایک تو جو ہر سال آپ کو کچھ نہ کچھ انویسٹمنٹ کرنی ہوتی ہے حکومتوں کو، چاہے وہ لوکل گورنمنٹ کی ہوں، پروونشل حکومت ہو، انفراسٹرکچر کو کنٹینیوسلی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ جیسے جیسے پاپولیشن بڑھ رہی ہے، جیسے جیسے اکنامک ایکٹیویٹی بڑھ رہی ہے، ویسے ویسے ڈیمانڈ زیادہ ہوگی، چاہے وہ بجلی ہے، چاہے پانی ہے، چاہے روڈ نیٹ ورک ہے، چاہے دوسری چیزیں، صحت کی ریکوائرمنٹس ہیں. اور اسی حساب سے حکومت کو، اسی وجہ سے تو آپ اینول ٹیکس لیتے ہیں نا، آپ اینول ڈیولپمنٹ پلان بناتے ہیں، کیونکہ ہر سال ضرورت ہوتی ہے. تو نہیں کہ 8-10 سال کے بعد کسی چیز کی ضرورت ہے. اب ہوا یہ کہ پچھلے 15 سال میں تقریباً کچھ نہیں ہوا. ایک بیچ میں ایک پیکج دیا تھا پریزیڈنٹ مشرف نے جس میں کوئی روڈ نیٹ ورک وغیرہ بنا تھا، بٹ وہ بھی کوئی ایک پرماننٹ سلوشن نہیں تھا. وہی میں کہہ رہا ہوں کہ وہ تو ایک لازمی، اس کو بھی 12-13 سال ہو چکے ہیں اس بات کو. تو وہ جو بہت سی چیزیں، چاہے اس میں پانی کا ہے، میں نے آپ خود کہا کہ ایک فیڈرل حکومت منصوبہ کر بھی رہی ہے اسی وجہ سے K4 فیز 1، لیکن اس کے وہ بھی پورا نہیں کرے گا کراچی کی ریکوائرمنٹس کو پورا نہیں کرے گا، بیکاز آپ اتنا گیپ ہو گیا کہ آپ کو جب تک ایک بہت ہی زیادہ انویسٹمنٹ پمپ کیا جائے پھر جا کے یہ کچھ ٹھیک ہونا شروع ہوگا. تو ایک تو چیلنج یہ ہے کہ جو میں ایک چیز کہتا ہوں کہ 2018 کے الیکشن کے حوالے سے وہ یہ ہے کہ اگر کراچی کے عوام جو ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں ان کے مسائل کیا ہیں، چاہے وہ لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے ہوں، وہ بجلی کے حوالے سے ہوں، صحت کے، تعلیم، روڈ نیٹ ورک، انفراسٹرکچر، دوسرا پانی کے منصوبے، اگر تو وہ بے انتہا سیٹسفائیڈ ہیں ود دا پرفارمنس آف دی پریزنٹ پروونشل گورنمنٹ، تو پھر ضرور جا کے ان کو ووٹ دیں. اور اگر وہ سمجھتے ہیں کہ وہ اتنے سیٹسفائیڈ نہیں ہیں تو ان کے پاس چوائسیز بھی ہیں. اور چوائسیز جب میں کہتا ہوں یہ پہلی دفعہ پاکستان میں ایک موقع آ رہا ہے کہ ایک کے پی میں پی ٹی آئی ہے، پنجاب میں مسلم لیگ نواز ہے، فیڈرل لیول پر بھی مسلم لیگ نواز ہے، کہ وہ اگر یہ محسوس کرتے ہیں ان تینوں پولیٹیکل پارٹیز میں سے جس کی پرفارمنس زیادہ اچھی رہی ہے اس کو اور الیکٹ کرنے سے، کہ جی اگر پشاور کی ایگزامپل وہ دیتے ہیں، ظاہر ہے پی ٹی آئی والے یہی کہیں گے کہ دیکھیں ہم نے پچھلے 5 سال میں کتنی ترقی کی ہے اور کس طرح سے مینج کیا ہے کے پی کو، اور اسی طرح سے پی ایم ایل این کلیم کرے گی کہ ہم نے لاہور کو دیکھیں یا باقی شہروں کو دیکھیں، انفراسٹرکچر کے حوالے سے، ترقی کے حوالے سے، لوگوں کو سہولتیں پرووائڈ کرنے کے حوالے سے. تو کراچی کے عوام کے لیے یہ بہت امپورٹنٹ ایئر ہے کہ وہ ایسی پولیٹیکل پارٹی کو چوز کریں جو ان کے مسائل کو حل کرنے کی اہلیت رکھتے ہیں، اور اسی سے پھر ترقی کا سفر شروع ہوگا. اگر آپ انتظار کرتے رہیں گے اور پھر وہی آپ کریں گے تو یا تو آپ سیٹسفائیڈ ہیں پھر اس کچرے سے بھی اور اس صفائی سے بھی اور روڈ نیٹ ورک سے بھی، پانی کی قلت سے بھی، اور یہ تمام چیزیں، تو بخوشی جا کے ان کو دوبارہ الیکٹ کر لیں. مطلب یہ چوائس تو ان کے پاس ہے. جی اچھا زبیر صاحب یہ بتائیے گا کہ اس وقت جو ہے ملک کے اندر ایک نواز شریف کے بعد آپ کو لگتا ہے ایک سیاسی بحران سا پیدا ہو گیا، اور شہر میں جو ہے وہ دھرنے مختلف علاقوں کے اندر، اسلام آباد ہو یا کراچی ہو یا دیگر حصے ہو ملک کے، اس سے پاکستان کا امپیکٹ اور پرسپشن جو ہے باہر ممالک میں بڑا عجیب و غریب جاتا ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کے لیے کوئی ایسی میرا خیال ہے، میں تو ایک چیز بالکل میں کہتا ہوں کہ پاکستان اللہ کا شکر ہے ایک فنکشننگ ڈیموکریسی ہے، اور فنکشننگ ڈیموکریسی کا مطلب یہ ہے کہ یہاں جو بھی پولیٹیکل لیڈرشپ ہے یا ریلیجس لیڈرشپ ہے وہ اپنی بات پہنچانے کے لیے ان کے پاس بہت سے فورمز موجود ہیں، 40-50 ٹیلی ویژن چینلز موجود ہیں، اس میں 3-3 4-4 ٹاک شوز بھی ہوتے ہیں دن میں، اور اخبارات بھی ہیں، انڈیپینڈنٹ ہیں اخبارات، وہ اپنی بات وہاں تک تھرو پبلک تک پہنچا سکتے ہیں، جلسہ کر سکتے ہیں، جلوس کر سکتے ہیں،
پروونشل اسمبلیز ہیں, نیشنل اسمبلی ہے, سینٹ ہے, مطلب کمی نہیں ہے کہ آپ نے اپنی بات عوام تک پہنچانی ہے. آج عمران خان یا آصف زرداری یا نواز شریف یا جو بھی میجر پولیٹیکل لیڈر ہے وہ ابھی ڈیسائیڈ کرے اگلے آدھے گھنٹے میں پورے پاکستان کو ایڈریس کر سکتے ہیں. ٹھیک, جب آپ کے پاس یہ سہولت ہے تو پھر آپ دھرنا کیوں دے رہے ہیں؟ مجھے صرف ایک سمجھ سے باہر ہے. دھرنا میں کہہ رہا ہوں جلوس تو نکال سکتے ہیں نا. دھرنا اور جلوس میں فرق ہے. دھرنا ایک ایسی چیز ہے جس کو آپ فزیکلی آپ ڈسرپٹ کرنا چاہتے ہیں, فزیکلی, وچ مینس کہ آپ کے پاس اپنی کوئی لاجک نہیں ہے, آپ لوگوں کو سمجھانے میں قائل نہیں کر سکیں لوگوں کو کہ جی اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ جی ہم زیادہ سچے ہیں, ہم زیادہ اچھے ہیں, ہم اگر آئیں گے حکومت میں تو زیادہ اچھے بہتری لے کے آئیں گے, تو وہ میسج آپ یہ تمام سورسز جو میں نے ابھی گنوائے ہیں اس کے تھرو کیوں نہیں دے سکتے؟ آپ ڈیبیٹ کیوں نہیں کر سکتے؟ آپ نیشنل اسمبلی میں ڈیبیٹ کر سکتے ہیں, پروونشل اسمبلی میں ڈیبیٹ کر سکتے ہیں, آپ ٹاک شوز میں جا کے ڈیبیٹ کر سکتے ہیں, آپ ون آن ون انٹرویو دے سکتے ہیں. تو پھر آپ یہ کہیں گے کہ یہ جو آرٹری ہے فیض آباد جو کہ کنیکٹ کرتا ہے اسلام آباد کو پنڈی سے, اور یہ میکسیمم ڈسرپٹ کرے گا عوام کو, ادھر ہم دھرنا دیں تاکہ ہماری بات مانی جائے. میرا خیال ہے یہ کوئی یا لاہور میں ابھی وہ کہہ رہے ہیں مال روڈ جو سب سے امپورٹنٹ آرٹری ہے. اب کوشچن یہ ہے کہ یہ کیا طریقہ ایک ایسا ہے کہ جو آج یہ دھرنا دینے جا رہے ہیں یہ کل اگر حکومت میں آئیں گے یہی فیسلٹی یہ اس وقت کی اپوزیشن کو الاؤ کریں گے یا الاؤ کرنی چاہیے؟ تو یہ بڑا ایک کوشچن مارک ہے کہ, اور خاص طور پر اگین میں وہ جو بات کر رہا تھا کہ جب الیکشنز ہیں اور 4 مہینے تقریباً رہ گئے اس حکومت کو جانے میں ان اے نارمل وے, تو اگر آپ ابھی حکومت گرانے کے لیے 4 مہینے پہلے ایک جدوجہد شروع کر رہے ہیں تو اس کا تو مجھے سمجھ نہیں آ رہا, کیونکہ اگر آپ کامیاب بھی ہو گئے تو 3 مہینے تو لگیں گے ان کو جاتے جاتے, پہلے دن تو وہ ریزگنیشن نہیں دیں گے. تو جب انہوں نے جانا ہی ہے 4 مہینے میں تو پھر 3 مہینے میں نکال کے اور ماحول کو اتنا خراب بنا کے, کیونکہ خراب کیسے, ایک تو یہ کہ انویسٹر کے پوائنٹ آف ویو سے, کیونکہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ سٹیک ہولڈر پاکستانی عوام ہے. پاکستانی عوام کیا اس چیز سے گین کریں گے؟ نہیں. کیا انویسٹمنٹ بڑھ جائے گی؟ نہیں, کم ہوگی. تیسری چیز یہ ہے کہ جو ماحول آپ کو چاہیے ان ہولڈنگ فری اینڈ فیئر الیکشنز ان اے ریزنیبلی فری اینڈ فیئر ماحول, ظاہر ہے ہم امریکہ سے یا برطانیہ سے تو نہیں مقابلہ کر رہے, بٹ پاکستان کے کانٹیکسٹ میں 2 چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں. ایک تو یہ نیوٹرل کیئر ٹیکر سیٹ اپ, کیونکہ پاکستان کے آئین کے مطابق مئی کے آخر میں جب حکومتیں جائیں گی 4 صوبوں میں اور اسلام آباد میں, تو اس کی جگہ آئیں گی کیئر ٹیکر سیٹ اپ. کیئر ٹیکر سیٹ اپ از اے ریزلٹ آف نیگوسیشنز بٹوین دی گورنمنٹ اینڈ دی اپوزیشن, اور اس کے لیے آپ کو ایک ماحول چاہیے, کیونکہ ہر کیبنٹ پوزیشن پر نیگوسیشن ہوتی ہے. ابھی اگر آپ کی جدوجہد چل رہی ہے, دھرنے چل رہے ہیں اور حکومت پسپائی کی طرف جا رہی ہے یا آپ پسپائی کی طرف جا رہے ہیں, تو وہ پھر ماحول نہیں ہے جس میں آپ نیگوشیٹ کر سکتے ہیں کہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ آئے. اور دوسری اہم چیز یہ ہے کہ جو الیکٹورل ریفارمز پاس کیے ہیں 2017 میں, جو کہ تمام جماعتوں کا متفقہ الیکٹورل ریفارمز ہیں, اس میں ظاہر ہے ہر جماعت کی ہر چیز تو نہیں مانی گئی ہے, بٹ جنرلی 90% جو ان کی خواہشات تھیں اس کو مد نظر رکھ کے وہ پاس ہوئے. وہ ریفارمز الیکشن کمیشن نے امپلیمنٹ کرنے. اس وقت پولیٹیکل پارٹیز کی رسپانسبلٹی بنتی ہے کہ وہ انشور کریں کہ وہ سارے ریفارمز صحیح طریقے سے امپلیمنٹ ہوتے ہیں, اور وہ اس کی پریکٹیکلی وہ ڈیمونسٹریشن دیکھیں الیکشن کمیشن کے ساتھ بیٹھ کے کہ جی وہ صحیح طریقے سے امپلیمنٹ ہوں. پلس جو کمزوریاں اکارڈنگ ٹو سرٹن پولیٹیکل پارٹیز 2013 کے الیکشن میں یا 2008 کے یا اس سے پہلے کے الیکشن میں ہوئی ہیں, وہ دوبارہ دہرائی نہ جائیں. اس وقت تو 4 مہینے پہلے سب کو یہ اس چیز پر فوکس کرنا چاہیے. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی کہ ہمارا جیتنے کا چانس ہے, تو پھر میں ماحول کو کیوں خراب کروں گا؟ خراب تو صرف اس لیے کروں گا کہ یا تو مجھے بالکل 100% شور ہے کہ کوئی اور جیت جائے گا, یا میں چاہتا ہوں کہ وہ الیکشن ہی نہ ہو. تو ماحول ایسا بن جائے کہ جس میں پاکستان اس طرف نکل جائے
کہ جو الیکٹورل پروسیس کے لیے کنڈیوسو نہ ہو. ادروائز تو 4 مہینے پہلے بھائی جو آپ نے 4.5 پونے 5 سال کر لیے نا ارادہ, اب جب وہ ہو گیا 4.5 سال گزر گئے ہیں, اس وقت تو میں یہ کہوں گا کہ یار مجھے ساری چیزیں, میں کرٹیسزم جاری رکھوں گا, وہ فورمز تو میرے پاس اویلیبل ہیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو سب سے زیادہ میں تو الیکشن کمیشن کے سر پر چڑھ کے بیٹھوں گا کہ بھائی مجھے یہ بتائیں آپ نے جو الیکٹورل ریفارمز ہیں وہ آپ نے فارمز کیسے بن رہے ہیں, بیلٹ پہ وہ ساری چیزیں. الیکشن دیکھیں میچ کھیلنے سے پہلے تمام اصول طے ہوتے ہیں, میچ ہارنے کے بعد نہیں ہوتے کہ جی وہ پچ ہی نہیں صحیح تھی اور وہ تو موسم ایسا تھا اور انہوں نے تو 2 امپائر کی جگہ 4 امپائر ڈال دیے تھے. یہ تمام چیزیں پہلے طے ہوتی ہیں نا, تاکہ آپ جب اترے میدان میں تو تمام چیزوں پر بالکل کلیئر ایگریمنٹ ہو کہ کیا ہونا ہے اور اس کی امپلیمنٹیشن کیسے ہونی ہے. سو میں تو یہ جو دھرنے آپ کہہ رہے ہیں کہ تو بہت ہی, اور خاص طور پر جو فیض آباد کا تھا, تو آپ نے کہا کہ اس کا امیج, میں تو اس وقت امریکہ گیا ہوا تھا, اس کا امیج جو تھا وہ شرمناک تھا ہم سب کے لیے کہ 1500 لوگ پوری قوم کو کیسے ڈکٹیٹ کر سکتے ہیں, اور کوئی ایشو کوئی نہیں تھا. یا تو یہ تھا کہ وہ ایک مطالبہ کر رہے ہیں اور حکومت نہیں مان رہی, وہ کہہ رہے تھے کہ ختم نبوت کے حوالے سے کوئی ایسا کلوز, کوئی ایسا لا نہیں تھا کہ وہ مانگ رہے تھے اور حکومت نہیں کر رہی تھی. وہ کہہ رہے تھے کہ زاہد حامد صاحب ریزائن کریں, اس پر تھا. اب یہ ایک پولیٹیکل ایشو تھا, اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں تھا کہ جی زاہد حامد صاحب ریزائن کریں. مطلب کوئی ڈیمانڈ کر سکتا ہے کوئی آگے موڑ کے کہ جی سیکٹری لا بھی کریں, انہوں نے تو ڈرافٹ کیا تھا, اور کوئی کہے گا کہ جی 34 رکنی جو ملٹی پارٹی کمیٹی تھی جنہوں نے وہ الیکٹورل بل تیار کیا تھا اور جس کے ہر پیج پر سائن کیے تھے وہ بھی ریزائن کریں, یا پوری 342 ممبران جنہوں نے پاس کیا تھا وہ لا وہ بھی ریزائن کریں, یا سینٹ کے 100 ممبران بھی ریزائن. یہ تو ایک پولیٹیکل ایشو ہے نا, اس کو آپ نے ٹویسٹ کر کے کہ, اور دوسری پولیٹیکل پارٹیز بھی یہ کہہ رہی ہیں کہ ختم نبوت پر کوئی کمپرومائز نہیں ہوئے گا. اس دن جس دن وہ بیان دے رہے تھے اس دن ایشو ایٹ سٹیک کیا تھا؟ ایشو ایٹ سٹیک تو صرف زاہد حامد صاحب کے ریزگنیشن تھا. تو وہ تو اٹس اے پولیٹیکل ایشو نا. جب بھی آپ کسی پولیٹیکل لیڈر کی یا منسٹر کی ریزگنیشن مانگ رہے ہیں, اس کا اسلام سے کیا؟ اسلام سے تو آپ جس طرح اس طرح کہہ سکتے ہیں 70 کی دہائی میں جب ختم نبوت پر وہ چل رہا تھا, ایک ایشو چل رہا تھا اور پولیٹیکل پارٹیز ڈیمانڈ کر رہی تھیں اور بھٹو صاحب کی حکومت تھی وہ مان نہیں رہی تھی, اور جب انہوں نے فائنلی ایگری کر لیا احمدیوں کو ڈکلیئر کرنا نان مسلم, تو وہ موومنٹ ختم ہوئی. تو اس کو لاجک بنتی ہے. اب تو اسی طرح سے اور پھر ابھی جو وہ کہہ رہے ہیں کہ جی اس ایشو پر آن دی ایشو آف دی ماڈل ٹاؤن ٹریجڈی, اب ایک جسٹس نجفی کی رپورٹ آئی ہے, دونوں پارٹیز کی مختلف رائے ہے اس پر. ایک پارٹی کہتی ہے کہ جی اس میں کلیئرلی اس کا مطلب یہ ہے کہ چیف منسٹر ریزائن کریں, پی ایم ایل این کی حکومت سمجھتی ہے کہ اس میں ایسی کوئی چیز نہیں لکھی ہوئی, تو اس کا ریزولوشن کیسے ہو سکتا ہے؟ دھرنوں سے تو نہیں ہوگا, بڑا آسان ہے وہ. اور اگر آپ نے سپوز کریں گرا بھی دی حکومت شہباز شریف کی, تو کیا آپ کی وہ ڈیمانڈ فلفل ہو جائے گی؟ کیونکہ آپ کے حساب سے تو اگر شہباز شریف رسپانسبل ہے تو اس کو سزا بھی ہونی چاہیے, تو دھرنے کے تھرو نکالنے سے تو سزا نہیں ہوئے گی, وہ تو ریزائن کر دے گا زیادہ. سو اس کا مطلب یہ ہے کہ اصل طریقہ جو ہے, صحیح طریقہ وہ ہے آپ جائیں کورٹ, سپریم کورٹ, کہ جی یہ رپورٹ آئی ہے, ہمارا موقف یہ ہے, اور آپ فیصلہ کر کے بتائیں کہ اس میں شہباز شریف رسپانسبل ہیں یا نہیں ہے, یا رانا ثناء اللہ, اور اگر ہیں تو پھر ان کی سزا کا بھی تعین ہونا چاہیے. جی طریقہ ایسے ہی ہے نا. دیکھیں نا, اگر جب دھرنا پہلا ہوا تھا تو وہ جس میں ریگنگ کا معاملہ تھا 2013 کی, تو اس میں کیسے فیصلہ ہوا تھا؟ سپریم کورٹ نے فیصلہ کیا. پاناما میں کیسے فیصلہ ہوا تھا؟ سپریم کورٹ نے فیصلہ کیا. تو اس میں بھی چلے جائیں سپریم کورٹ, تو سپریم کورٹ میں چلے جائیں اور فیصلہ لے لیں ان سے. لیکن اگر آپ دھرنے کے تھرو کریں گے تو فیصلہ تو ہو ہی نہیں سکتا نا, کیونکہ آپ اب کہہ رہے ہیں کہ میں زور بازو پر فزیکلی آپ کو گرانے کی کوشش کروں گا, تو وہ بالکل آزما لیں. اور مجھے نہیں پتا وہ کامیاب ہوں گے یا نہیں, نہ میں ان کو چیلنج کروں گا, لیکن جو بھی ہوگا وہ ملک کے لیے اچھا نہیں ہوگا. اچھا, جاتے جاتے میں آپ سے صرف ایک آخری سوال کروں گا کہ اس وقت جو ہے ملک کے اندر بیرونی سرمایہ کاروں کو اٹریکٹ کرنے کے لیے آپ کوئی ون ونڈو آپریشن یا کوئی ایسا پلان ہے آپ کے ذہن میں جس سے بیرونی سرمایہ کار زیادہ سے زیادہ انویسٹ کرے پاکستان کے اندر؟ دیکھیں پاکستان میں جو میں نے کہا جو دو سب سے بڑے جو بیچ میں رکاوٹ تھی, ایک بجلی کا ماحول جو تھا اور ایک لا اینڈ آرڈر.
ہمارا اب جو پوری دنیا میں ہم شو کیس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تھرو ویریس فورمز اور بزنس مین کے تھرو، حکومت کے تھرو، اپنے روڈ شوز کر کے، انویسٹمنٹ کانفرنسز کر کے، کہ یہ جو ملک ہے اس میں باقی سب کچھ ٹھیک ہے. آپ کا اتنی بڑی پاپولیشن ہے، 110 ملین سے زیادہ مڈل کلاس ہے، اور موسٹلی ایجوکیٹڈ مڈل کلاس ہے، ایکسپینڈنگ مڈل کلاس ہے، یوتھ بلج ہے. یہاں 30 سال سے کم عمر کے 65% لوگ یہاں رہتے ہیں. وہ ایک بہت بڑا اٹریکٹیو ایک ہوتا ہے انویسٹمنٹ انسینٹیو کسی بھی انویسٹر کے لیے. اس قسم کے ماحول میں، اور پلس آپ سی پیک کے تھرو اپنا انفراسٹرکچر کو ٹھیک کر رہے ہیں، یہ اس قسم کا جب ماحول ہے تو کوئی بھی گلوبل کمپنی ہے وہ اگنور نہیں کر سکتی اتنی بڑی مارکیٹ. اس کے لیے یہ ایسا ماحول ہے. اور یہاں جتنی فورن کمپنیز آلریڈی آپریٹ کر رہی ہیں، یہ میں بتا دوں آپ کے ناظرین کے لیے، ایک فورم ہے اوورسیز انویسٹرز چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری، جو کہ تمام فورن کمپنیز کو ریپرزینٹ کرتا ہے، جس میں آئی بی ایم، سٹی کارپ، پراکٹر اینڈ گیمبل، مائکروسافٹ، یہ تمام کمپنیز اس میں شامل ہیں. اس کا جو لیٹسٹ سروے آیا ہے وہ سب سے زیادہ پازیٹیو سروے ہے ود ریگارڈ ٹو انویسٹمنٹ ان فیوچر. 50% سے زیادہ جو کمپنیز ہیں ان کی، وہ اب سیریسلی سوچ رہی ہیں کہ یہاں اور مزید ایکسپینشن کی جائے یا نئی انویسٹمنٹ لے کے آئی جائے. تو میرا خیال ہے بڑا سازگار ماحول ہے. اور صرف یہ ہے کہ یہ جو ہمارا ٹیسٹ ہے جو پاکستانیز نے فلفل کرنا ہے، وہ الیکٹورل پروسیس اگر صحیح طریقے سے، جو بھی پولیٹیکل پارٹی آئے، جس کو بھی منتخب کرنا چاہتے ہیں عوام، وہ آئے. اور آپ دیکھیے گا کہ اکنامک ترقی کا جو رفتار ہے وہ بہت اچھی ہوگی. اور اس کی ایکنالجمنٹ اگر آپ ہارورڈ بزنس ریویو دیکھ لیں لیٹسٹ، اگر آپ ورلڈ بینک کی لیٹسٹ رپورٹ دیکھ لیں، تو وہ تیسرے نمبر پر پاکستان کو اگلے 5 سال سے 10 سال میں ترقی کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. فاسٹسٹ گروتھ، 6% سے زیادہ گروتھ ریٹ، بیکاز دا فنڈامنٹلز آر آل گڈ. تو وہ فنڈامنٹلز اگر اچھے ہوں، پولیٹیکل پروسیس کی کنٹینیوشن رہے، اور لڑائی جھگڑا ہر جمہوریت میں ہوتا ہے اور شدید ہوتا ہے، میرے خیال ہے اس سے نہیں گھبرانا چاہیے. لیکن ایک کمٹمنٹ سب کی طرف سے ہو کہ جی یہ جو پولیٹیکل پروسیس ہے یہ چلتا رہے گا، ٹرانزیشن اپنے وقت پر ہوگی، کوئی تیسری قوت آ کے انٹرونشن نہیں کرے گی. اگر لوگوں کو اور انویسٹرز کو اس چیز کا بھروسہ ہے تو کوئی بھی چیز پاکستان میں اگلے 10 سال میں ترقی کی رفتار 6% سے کم کمٹ نہیں کرے گی. سال 2018 الیکشن کا سال ہے. بیرونی ممالک میں جو پاکستانی ہیں ان کو ووٹنگ رائٹس کے حوالے سے آپ کچھ بتائیں گے، وہ کس طرح ووٹنگ رائٹس؟ میرا خیال ہے الیکٹورل کمیٹی نے، ریفارم کمیٹی نے بہت اس کو ڈیلیبریٹ کیا تھا. کچھ پولیٹیکل پارٹیز چاہتی بھی تھیں بڑی اسٹرانگلی. دیکھیں، ووٹنگ رائٹ دینے پر تو کسی کو ڈس ایگریمنٹ نہیں ہے، اس کی امپلیمنٹیشن کا مسئلہ ہے. ایک تو یہ ہے کہ جی ووٹنگ رائٹ ملنا چاہیے، آف کورس ملنا چاہیے. وہ بھی پاکستانی، امریکہ جو ہے یہاں پاکستان میں بیٹھے یا انڈیا میں، اس کو ووٹنگ رائٹ ہے. لیکن امپلیمنٹیشن کا کوئی پروسیس یہاں تو آپ سارے پاکستان میں صحیح طریقے سے امپلیمنٹیشن نہیں کر سکتے. تو باقی وہ جو ایمسٹرڈم میں اور ہیگ میں اور برطانیہ میں یا اگانڈا میں بیٹھے ہیں، اس کو کیسے آپ امپلیمنٹ کریں گے؟ اس وقت الیکشن کمیشن کے پاس ایسا کوئی میکانزم نہیں ہے وچ انشورز 100%. ہاں، وہ واشنگٹن میں کر سکتے ہیں انشور، وہ نیو یارک میں کر سکتے ہیں، وہ لندن میں کر سکتے ہیں، لیکن کیا ہر جگہ جہاں پاکستانی موجود ہے؟ پھر ووٹنگ رائٹ کا تو مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہر پاکستانی کو وہ رائٹ ہونا چاہیے، چاہے وہ افریقہ کی چھوٹی سے چھوٹی جگہ پر بیٹھا ہے یا لیٹن امریکہ میں. تو جب آپ ریچ آؤٹ آپ کی سب جگہ نہیں ہو سکتی، مے بی 2023 میں یہ ہو جائے گا، لیکن فار ناؤ اٹ واز ڈیسائیڈڈ کہ اس وقت وہ زیادہ ٹربل انوائٹ کرتا بجائے کہ پھر لوگوں کی شکایتیں رہتی. ناظرین، ہمارے ساتھ گورنر سندھ محمد زبیر صاحب تھے. ہم بہت ان کے مشکور ہیں، انہوں نے اپنا قیمتی ٹائم ہمیں دیا. زبیر صاحب، تھینک یو ویری مچ. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو.